حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مخدومہ پردانش۔ ایک بار لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ افسوس اس لیے کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم نے یہ رتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے جواب دیا، میں نے کل وجود کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دل سے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا، جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا تب تک کوئی گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا، میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اور ڈرتی ہوں اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہمارے درگاہ کے لائق نہیں۔ ایک بار لوگوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ آپ نے جواب دیا، اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا جو آپ کے پاس تھا بہت کمزور اور لاغر تھا، اس پر اسباب لاد کر چلی۔ رستے میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلی رہ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دربار الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ پہلے تو نے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر رستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا، اس تنہا بیابان میں مجھے اکیلا کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر اپنا اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ جب آپ مکہ معظمہ کے قریب پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میں ایک مٹی کا پتلا ہوں اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ایک مستحکم مکان ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تو مل جائے۔ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے رابعہ، تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہو بالا ہو جائے اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھیں کھانا بنانے کے لیے۔ سالن پکانے لگیں تو دیکھا کہ پیاز موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لانے والا موجود ہے۔ اتنی ہی دیر میں ایک پرندہ اوپر سے گزرا، اپنے پنجوں میں پیاز دبائے۔ جب وہ اوپر آیا وہ پیاز اس کے پنجوں سے چھٹی اور سیدھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جھولی میں جا گئی۔ فرمایا، جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے قدموں میں کر دیتا ہے۔